بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتائیں گے جس کا پھیلاؤ 7ویں آسمان پہ اور اس کی جڑیں 6 آسمان تک ہیں۔ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج میں ہوا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کے بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی۔ منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ 6 آسمان سے آگے اور پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر گئے اور 7 آسمان کی سیر کرائی تو 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ پیارے دوستو، ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتیات نے اس کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے۔ اس تاریخی درخت کی عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں آ جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل میں بھی اس درخت کا ذکر رزق کے نام سے کیا جاتا ہے اور زبور میں اس درخت کو دا ٹری آف لارڈ یعنی خداوند کا درخت بھی کہا گیا ہے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا اثر نہ ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اس درخت کی لکڑیوں سے بنائی تھیں۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر ہے وہ دنیا کے ان درختوں کی طرح بالکل بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر جا کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریبی جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ دریائے نیل مصر کے سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے لوگ اور زراعت کے لیے اہم مانا جاتا ہے، جبکہ دریائے فرات مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچتا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا۔
کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ زمین پر اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے شہاب ثاقب سے زمین پر پانی لایا گیا تھا اور 3 ارب سال پہلے سے زمین پر پانی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کا ذریعہ بنے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں اس دنیا میں کسی غیبی راستے سے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ المعارج موجود ہے جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسا راستہ جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ جوڑتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المعارج میں فرمایا، اللہ کی طرح سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں اور کیا نیل و فرات انہی راستوں سے اس دنیا میں آ کر بہتے ہیں؟ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔